ایسا ہوا تھا 15/7/2026 کو ایک امجد نامی بندہ تھا، وہاں وہ اپنے گھر سے نکلا اپنے ڈمپر کو لے کے. وہ ڈمپر پہ دن مزدوری کرتا تھا، روزانہ صبح نکلتا تھا، اس کی روٹین ہوتی تھی اور شام کو وہ گھر واپس جاتا تھا. اسی دن جب یہ ڈمپر لے کے نکلا ہے گھر سے تو تقریباً 6 بجے اس کی وائف کا ان سے رابطہ ہو گیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں پھر وہ جو کام نپٹا کے گھر آتا ہوں. اس کے بعد اس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے منقطع ہو گیا تھا. پھر ہمیں پولیس کو انفارمیشن مل گئی تھی کہ وہاں پہ سجی کوٹ روڈ کی اعلیٰ میرا ناکا وہ اس کا ایریا ہے، وہاں موڑ پہ ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اسی اطلاع پہ ہماری پولیس ٹیم جو تھی SHO تفتیشی وغیرہ جو ہماری پوری تھانے کی نفری وغیرہ وہاں چلی گئی. باڈی کو اٹھایا. لیٹر آن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن امجد نام کے بندے سے ہو گئی تھی. اس کا وہ جو ڈمپر تھا وہ بھی روڈ پہ کڑا ہوا تھا. پھر وہ FIR جو کہ اس کی وائف کی طرف سے اگینسٹ نامعلوم ملزمان درج ہو گیا تھا. تو اس پہ ایسا تھا کہ اسی دن اس کی وائف کا سٹانس تھا کہ 3 لاکھ روپے جو اپنے ڈمپر کا وہ اس نے قسطوں پہ لیا تھا، تو وہ 3 لاکھ روپے لے کے گیا تھا اپنے ساتھ. تو شاید اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو اس پیسوں کے لیے قتل کیا ہو. تو اس بارے میں جب ہم نے انیشل انویسٹیگیٹ کیا تو جس کو وہ پیسے دینے تھے وہ پیسے اس کو پہنچ چکے تھے، آلریڈی وہ پے کر چکا تھا. وہ تصدیق ہو گئی. پھر ہم نے اس میں مزید اپنی انٹروگیشن جو تھی انویسٹیگیشن اس کا دائرہ وسیع کر دیا. تو ہم نے ٹیکنیکلی بیس پہ وہاں کے جیو فینسنگ وغیرہ اور دیگر ڈیٹاز وغیرہ کلیکٹ کر کے تو ہمیں ایک سسپیکٹ نمبر وہاں سے مل گیا جو اس پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا. اس کی ہسٹری یہی تھی کہ اسی نمبر کا موجودگی تھی لاہور میں موجودگی تھی، اور وقوعہ سے ایک دن قبل وہ موو ہو کے لاہور سے وہاں خیبر گیا تھا اور خیبر سے پھر یہاں حویلیہ کے ایریا میں آیا تھا. اور جو ہمارے وقوعہ کا ٹائم تھا اس کی پوزیشن اس ٹائم پہ یہاں پہ آ رہی تھی. اس نمبر پہ ہم نے کام کیا، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے متعلق جب اطلاع مل گئی تو اس کا ہمارے RPO صاحب نے، ہمارے DPO صاحب نے اس چیز کا بڑا نوٹس لے لیا تھا کہ کچھ دنوں سے یہاں پہ اس طرح کے وہ کیسز ہو رہے تھے نامعلوم وغیرہ کے. تو اس کو انہوں نے بڑا وہ ہائی لائٹ کر دیا اور ہمیں اور مجھے اور SP صاحب جو حویلیاں ہیں، ساتھ میں ہمارے DSP صاحب ہیں حویلیاں کے، ان کو بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشن دی کہ آپ اس پہ ایز اے گروپ ایز اے ٹیم ممبر آپ اس کو ورک آؤٹ کریں اس کیس کو، اور ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ جو ہے ملزمان کو اریسٹ کریں اور اس کو جو ہے منظر عام پہ لے آئیں. اسی کے توسط سے اسی ڈائریکشنز اور اسی احکامات کو فالو کرتے ہوئے جو ہم اپنے ٹیم نے وہ اس پہ دن رات محنت کیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسی نمبر کا ہم نے پھر وہ جو سبسکرائبر انفو وغیرہ تھا وہ کلیکٹ کر کے، تو وہ دیر میں کسی بندے کا آ رہا تھا. دیر میں ہم لوگ ہماری تفتیشی ٹیم وہاں گئی ہے، وہاں پہ اس سے پتہ کیا، لیکن وہ جو ہے وہ جس بندے کا تھا، نہیں دیر کی بات، دیر جس بندے کا تھا تو وہ اس کے استعمال میں وہ فون نہیں تھا، وہ اس سے کہیں گم ہو گیا تھا. تو اس ملزم نے اس کو مل گیا تھا، تو اس کا سم کا جس کے ساتھ رابطہ تھا تو فردر اس کی ڈیٹیل لے لی جو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن تھا. تو اس کی ڈیٹیل آنے کے بعد وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندہ بھی وہ لاہور میں تھا اور لاہور سے موو ہو کے خیبر گیا تھا اور خیبر سے یہاں پہ حویلیہ میں آیا تھا اور وقوعے کے ٹائم پہ اس کی یہاں پہ موجودگی تھی. ان سب پہ ہم نے کام کیا تو پتہ چلا ہے کہ ایک ملزم جو اس میں اس کا نام ثاقب ہے اور اس بلانگ کرتا ہے خیبر ایجنسی، خیبر سے اس کا تعلق ہے. تو وہ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شاکر اللہ بندہ تھا. تو یہ دونوں لاہور میں کام کرتے تھے، ان کی وہاں پہ دوستی ہو گئی تھی. یہ ثاقب جو ہے یہ اپنے علاقے سے یہ خیبر میں اس کے والد اور انہوں نے لوگوں سے پیسے ویسے لے کے بڑے یہ مقروض ہو گئے تھے. تو اس نے پلان بنایا کہ میں کسی ڈمپر کو سنیچ کرتا ہوں، اور چونکہ اس قسم کے ڈمپر ہمارے خیبر کے علاقے میں بڑے ایزیلی فروخت ہوتے ہیں اور اس سے 20-22 لاکھ روپے مل جاتے ہیں اس سے.
تو انہوں نے پلان کیا، تو پلان کے مطابق یہ شاکر اللہ وہاں پہ لاہور میں ایک جو ہے وہ ٹاپیاں وغیرہ بیچتا ہے لاہور میں، اور دوسرا یہ جو حلوہ پوری وغیرہ یا اس طرح وہ جو چیزیں ہوتی ہیں سموسے وغیرہ یہ قسم کے بیچتے ہیں. تو وہاں ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہو گئی، دوستی ان کی ہو گئی تھی. تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس طرح کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں، گاڑی وہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو بیچ دیں گے. لاہور میں بھی انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے انٹروگیشن میں بتایا کہ لاہور میں بھی انہوں نے کوئی اس طرح اٹیمپٹ کیا لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی. پھر یہ جو ثاقب تھا تقریباً 2018 تک، 2015 سے لے کے 2018 تک اس کا چاچا یہاں پہ ڈمپر چلایا کرتا تھا. تو یہ اپنے چاچا کے ساتھ یہاں رہ گیا تھا، تو ایز اے کلینر یہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا. تو اس کو اس علاقے کے بارے میں اور سب چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. تو اس لیے اس نے جو دوسرا جو اس کا دوست ہے شاکر، اس کے ساتھ پلان کر دیا کہ ہم ایبٹ آباد جاتے ہیں، چونکہ وہاں مجھے پتہ ہے ڈمپر کا کام میں کر چکا ہوں اپنے چاچا کے ساتھ، اور وہاں کسی سے ڈمپر چین لیتے ہیں تو اس پہ ہم لا کے وہاں بیچ دیں گے خیبر میں اور اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے. اسی بیس پہ یہ وہاں سے موو ہو کے خیبر گئے. خیبر سے پھر یہاں حویلیاں میں آئے. حویلیاں میں رات انہوں نے ایک جگہ پہ رات گزاری. اگلے دن یہ کوئی رات 2-3 بجے پہنچ گئے تھے اور صبح ہونے تک پھر یہ انہوں نے ایک جگہ سٹے کیا تھا. اگلے دن پھر پلان کے مطابق ایک اور ڈمپر والے کے پاس یہ گئے اور ان سے بات چیت کی، تو ان کے ساتھ ان کی بات نہیں بنی. پھر یہ جو ہمارا امجد مقتول ہے اس کے ساتھ انہوں نے بات کی، تو کوئی 9,000 روپے میں اس کو انہوں نے بہانہ کر دیا کہ ہم نے کرش لے جانا ہے اور ریت لے کے جانا ہے. تو اس کے ساتھ پیسوں پہ بات کی. ایک ٹرپ اس نے لگا دیا تو ان کو راستے میں موقع نہیں ملا اس سے گاڑی چھیننے کا اور اس طرح وہ اپنے جو ان کا منصوبہ تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا. تو انہوں نے کہا ایک وہ پیرا لے کے گئے تھے کرش کا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ مزید ایک پیرا ریت کا لے کے آنا ہے. تو یہ پھر ان کے ساتھ آگے وہ ریت سے ٹرک بھر دیا. وہاں جا کے ایک جگہ پہ انہوں نے خالی کر دیا. واپسی میں جب یہ آ رہے تھے تو وہاں اس نے یہ ثاقب جو تھا یہ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا یہ دوسرا ساتھی دوسرے طرف بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پہ اس نے ٹرک ڈرائیور کو کہا کہ میرے دوست کو پیشاب آیا ہوا ہے، اب گاڑی روک لیں. اس نے جب گاڑی روک لی تو اس کے ہاتھ میں پچکس آ گیا تھا. تو اس نے اس کو مارا ہے یہاں پہ اس کو پچکس لگا ہے اور اس کا پچکس یہاں پہ گھس گیا تھا، پورا اس کا بلیڈنگ ہو گیا تھا. تو اسی دوران اس نے جو مقتول تھا اس نے اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پہ چک لگا دیا تھا. تو اس کے جو سر سے وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی تو اس کے کپڑوں پہ وہ خون لگ گیا تھا. تو اسی دوران وہ وہاں سے ایک موٹر سائیکل گزر رہا تھا. تو اس نے موٹر سائیکل والے کو آواز دی امجد نے کہ آپ میری مدد کریں. تو وہ ڈر گیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا. موٹر سائیکل والا نہیں رکا اس کی مدد کے لیے. پھر اس نے ان کو وہ دھکا دے کے گاڑی سے نیچے اتار دیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ سے گاڑی چھین رہے ہیں. تو نیچے کوئی کڑا تھا، اس نے چابیاں وہاں پھینک دی تھی. اب اسی دوران جب یہ نیچے آ گیا تو پھر یہ دوسرا بندہ یہ وہاں سے اپنے ساتھ چوری لے کے آیا تھا. ملزم ہے سوات سے جس کا تعلق ہے، اس نے اس چوری سے اس کو جو ہے نا یہاں پہ اس کو مار دیا تھا. تو اس کو ایک یہاں پہ وہ جو زخم آیا تھا، پھر دوسرے سائڈ پہ چوری سے اس کو زخم آ گیا تھا. تو روڈ پہ پھر جب وہ تھوڑا سا جو اس کی بلیڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی، ہاتھا پائی ان کی ہو گئی تھی. تو وہ جب پھر وہ گیا اس کا دم تھوڑا وہ کم ہو گیا تھا وہ. تو انہوں نے پھر اس کو دھکا لگا کے نیچے اس میں پھینک دیا. پھر یہ گئے نیچے وہ چابی وغیرہ سرچ آؤٹ کرنے کے لیے. چابی انہوں نے تلاش کی لیکن اس کو چابی نہیں ملے. یہ ناکام ہو کے وہاں سے پھر یہ فرار ہو گئے. تو پھر اس کے لیے ہم نے جو آپ کو ذکر کیا تھا ایس پی صاحب پلس ہمارے ڈی ایس پی صاحب، وہاں کے ایس ایچ او صاحب، ہمارے تفتیشی آفیسر، ہم نے ایک ٹیم ورک کر کے وہ جو ملزم دوسرا تھا وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا اس کو یہاں سے اریسٹ کر لیا تھا. اور پھر ہم نے ایفرٹس کر کے وہاں جو سوات پولیس سے رابطہ کر کے وہ بھی ہم وہاں کے جو ڈی پی او صاحب کے ذریعے اپنے ذریعے وہاں بات کی. دوسرے بندے کی گرفتاری وہاں سے ممکن ہو گئی تھی. تو ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئے سوات سے، اور دوسرا یہاں پہ اریسٹ ہو گیا تھا. تو ان کو انٹاروگیٹ کر لیا. ڈیورنگ دا کورس آف انٹاروگیشن انہوں نے اپنے اس کو جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں ساری بات بتا دی اور کنفیس کر دیا. وہ جگہ کی پوائنٹیشن بھی کر دی تھی کہ جہاں پہ انہوں نے وہ اس کو مارا تھا.
اچھا وہ پیچکس جس سے پہلے اس کو کا تھا وہ تو اسی دن ہم نے اس پارٹ سے ریکورڈ ہو گیا تھا، لیکن چھری ابھی ان کے پوائنٹیشن پہ جو چھری وہاں پہ ہی چھوڑ گئے تھے وہ ریکورڈ ہو کے وہ کیس میں جو ہے نا وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے. تو یہ تھا ہمارے تفتیش کا مرحلہ جو کہ پولیس نے ایک گڈ ورک کیا ہے، بڑی دن رات جو ہے نا اس میں ایفرٹس کر کے اس کیس کو فائنلائز کیا، ملزمان کو اریسٹ کر لیا، اور مزید اس کی انٹروگیشن انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ چیزیں ہم فائل پہ لا رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی کیس کو مضبوط کر سکیں. یہ ورثان بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس پہلے دفتر میں آئے کہ بیٹھ گئے تھے، ان سے بھی اس سلسلے میں کافی ڈسکشن ہو گئی جو پولیس کے ایفرٹس کے لیے اس کے بارے میں یہ آپ سے خود بھی بات کر لیں گے. تو یہی ہمارا تھا اس کیس کے حوالے سے.